ہاں نہیں لکھا ہے کہ شب برات کے روزے کے بعد آگے روزے نہ رکھو. جو روٹین میں رکھتے رہتے ہیں نا ان کے لیے اجازت ہے. کیوں؟ ان کا ایک جسم کی ایک عادت بن چکی ہوتی ہے. جو کبھی کبھی روزہ رکھتا ہے وہ شب برات کے بعد روزے نہ رکھے. کیوں؟ آگے فرض روزے آ رہے ہیں، کہیں روزے رکھ کے کمزور نہ ہو جائے اور اگلے فرض روزے رہ جائیں. بلکہ خوب کھاؤ پیو صحت بناؤ تاکہ رمضان کے فرض روزے رکھ سکے. تو فرض عبادت کا اور مقام ہے، سنت کا اور مقام ہے، نفل کا اور مقام ہے. ہم پرواہ نہیں کرتے. آپ دیکھ لیں پورا سال مسجد میں نہیں آئیں گے، جماعت سے نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن آ کے پوچھیں گے کہ جی صلاۃ تسبیح کی جماعت کتنے بجے ہوگی؟ بھائی وہ نفل ہے، فرض نماز پہ آتے نہیں تم. جو فرض ہے جس کا حساب ہونا ہے، نفل کا حساب نہیں ہونا. یہ بھی ذہن میں رکھیے. مثال کے طور پہ نمازیں تولی جا رہی ہیں، حساب ہو رہا ہے. میرے ذمے زندگی بھر جتنی میری زندگی ہے، مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، 10,000 نمازیں بنتی ہیں اور میری 1,000 قضا ہوگی، میں نے پڑھی نہیں. اب وہ جب تولی گئی ہیں تو 1,000 نمازیں قضا ہیں، ان کی کمی ہے. اب ادھر میرے پاس کچھ نفل ہیں، ان نفلوں سے اس کمی کو پورا کیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ لیکن اگر نفل بھی تھوڑے ہوئے اور ادھر نمازیں زیادہ رہ رہی ہیں، وہ کمی بھی پوری نہیں ہو رہی. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ جو نمازیں فرض ہیں ان کو پورا کریں تاکہ یہ جو ہے نا کمی والا کھاتا یہ کلیئر ہو جائے. نمازیں قضا ہو گئی کوئی بات نہیں، انسان ہے، ہو جاتی ہے. اب جب ہم اس کو پڑھ لیں گے نا تو وہ نامہ اعمال میں پورے وزن کے ساتھ تولی جائے گی. اب صرف اتنا گناہ ہے کہ وقت پہ کیوں نہیں پڑھی تھی. اتنا گناہ ہے، پڑھ لی تو نے، وقت پہ کیوں نہیں پڑھی تھی. تو جب ہم نے پڑھی اور کہا یا اللہ اس وقت رہ گیا تھا نہیں پڑھ سکا، اپنے فضل سے معاف کر دے، اللہ وہ بھی معاف کر دے گا. کہ چل غلطی ہو گئی، سستی ہو گئی، وقت پہ نہیں پڑھ سکا، میں نے معاف کر دیا. تو اصل چیز جو ہے وہ فرائض ہیں، ان فرائض کی طرف توجہ دی جائے. یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل کتاب میں ایسا گروہ بھی ہے، یعنی اہل کتاب یہودیوں میں ان کے کچھ علماء ایسے تھے، عام لوگوں سے کہتے تھے کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، جن باتوں پر مومن ایمان لائے ہیں نا تم بھی جا کے نا وجہ النہار، دن کے شروع میں، یعنی صبح صبح جا کے ایمان لے آؤ تم بھی. اب کیا ہوگا پھر؟ وَكْفُرُ آخِرَ، شام کا وقت آئے گا نا دوبارہ کافر ہو جانا، انکار کر دینا. کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ اہل یہ جو ہے نا یہودی، ان کو پڑھا لکھا سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں کہ اہل علم لوگ ہیں، باقی لوگ تو جاہل ہیں بیچارے، تو ان کو پڑھا لکھا سمجھا جاتا. اب ایک پڑھا لکھا آدمی ہمارے مذہب میں آ رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، ہم کتنے خوش ہوں گے، اس کے ساتھ بیٹھیں گے، سارا دن گزرے گا. اب شام کو کہے گا نہیں بھائی میں تو واپس اپنے مذہب میں جا رہا ہوں، ہم پریشان ہو کے پوچھیں گے نہیں بھائی وجہ کیا ہے. اب وہ کہے گا میں سارا دن تمہارے ساتھ رہا ہوں، تمہارے مذہب میں مجھے کوئی اچھائی نظر نہیں آئی، جو یہودی مذہب میں اچھائی ہے وہ اس میں نہیں ہے. یہ انہوں نے ایک چال چلی. ہوگا کیا؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ دوسرے لوگ بھی ان کو دیکھ کر دوبارہ کافر ہو جائیں. یہ یہودی چال چلتے تھے. اللہ فرماتا ہاں یوں بھی کہتے تھے کہ صرف اس پر ایمان لانا ہے جو تمہارے دین پر چلنے والا ہو. اللہ نبی علیہ السلام سے فرمایا ان سے کہو تمہاری ان چالوں سے کچھ نہیں ہونا. ان الہدی ھدی اللہ، اصل ہدایت اللہ کی ہے، جو اللہ دیتا ہے پھر وہ ہدایت پکی ہدایت ہوتی ہے، بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے جو یہ چالیں چلی ہیں ہدایت سے ہٹانا چاہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو حسد ہے کہ جو دین ہمیں دیا گیا ایسا دین کسی اور کو کیوں مل گیا. ان کا آسمانی دین تھا نا، تورات اللہ کی کتاب تھی، مانتے ہیں، قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے. تو انہیں یہ تکلیف تھی کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب تو ان کو کیوں اللہ کی کتاب مل گئی. اور ان کو ایک حسد یہ تھا کہ جتنے بھی انبیاء آئے حضرت اسحاق کے بعد وہ ان کی اولاد میں آئے، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، پھر آگے سلسلہ چلتا رہا. عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء جو آ رہے تھے وہ بنی اسرائیل میں آ رہے تھے. اور ادھر ابراہیم صاحب کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل، ان کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا. تو اس وجہ سے وہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ جو آخری نبی آئیں گے نا وہ بھی ہمارے ہی خاندان میں آئیں گے، خاندان بنو اسحاق میں، بنی اسرائیل میں، اس میں آئیں گے، وہ یہ سمجھتے تھے. اللہ نے جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا
تو اسحاق کی اولاد میں نہیں، ان کے بھائی اسماعیل کی اولاد میں بھیجا۔ اب ان کو حسد ہو گیا یہودیوں کو کہ ہم سے نبوت چھین کر ہمارے شریکے میں دے دی۔ اس حسد کی وجہ سے انہوں نے ہمارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ حسد تھا کہ جو ہمیں دین ملا ایسا دین ان کو کیوں مل گیا۔ ان سے کہہ دیجئے ان الفضل بید اللہ، فضل اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس پہ چاہے کرے، اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اللہ خوب فضل کرنے والا ہے۔ پھر یہودیوں کی ایک برائی اور ایک اچھائی، اللہ کہتے ہیں یہودیوں میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ آپ 1 دینار ان کو امانت دے دیں، 1 دینار، اور پھر آپ اس سے واپس مانگیں، نہیں دے گا، مکر جائے گا۔ یعنی اتنا بددیانت ہوگا کہ 1 دینار پر اپنا ایمان بیچ دے گا۔ یہ تو برائی ہے نا ان کی۔ اور اچھائی کیا ہے؟ فرمایا بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ آپ ڈھیروں سونا ان کو امانت دے دو، وہ بددیانت نہیں ہوں گے، جب مانگو گے فوراً واپس کر دیں گے۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ جس کے اندر جو خوبی ہو اس کو ماننا چاہیے۔ یہودیوں کے اندر یہ خوبی تھی، سب میں نہیں، بعض میں تھی، اللہ نے بعض کا ذکر کر دیا، خوبی مان لی۔ جو غلطی تھی وہ غلطی بھی اللہ نے بیان کر دی۔ ہم کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی سے مجھے محبت ہے نا تو ساری خوبیاں مانوں گا، میں کہوں گا اس جیسا اچھا بندہ ہی کوئی نہیں۔ اگر آج میری اس سے کوئی ٹکر ہو گئی تو میں نے ساری خوبیوں پانی پھیر دینا ہے کہ اس سے برا بندہ ہی کوئی نہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ یہاں کیا سبق دے رہے ہیں؟ جس کے اندر جو خوبی ہے اسے ماننا چاہیے، چاہے وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، بتائیں کہ اس کے اندر یہ خوبی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم 1 دینار کے پیچھے ہی بے ایمان ہو جاتے ہو، تو آگے سے کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ ان پڑھوں کے مال پہ قبضہ کر لو، تمہیں کوئی گناہ نہیں۔ لیس علینا فی الامیین سبیل، امیین ان پڑھ لوگوں سے جو تم مال لے لو اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے بیوروکریٹ ہو، یہی سمجھتے ہیں نا، عوام ساری ان پڑھ ہے، سارا نظام انگریزی میں بنا رکھا ہے، جہاں جی چاہے ان سے دستخط کروا لو، جس طرح مرضی ان کو لوٹ لو۔ ہم چونکہ پڑھے لکھے ہیں نا، انگریزوں کے ہم شاگرد ہیں، ہم وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ وہ یہودیوں والی بات ہے۔ آپ دیکھ لیں، کیا یہ ڈاکہ نہیں ہوتا کہ آج بیٹھ کے حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ جی گیس ہم نے 20% مہنگی کرنی ہے، چلو بھائی آپ کے حالات ہوں گے، مان لیا ہم نے فیصلے کو، لیکن یہ کون سا فیصلہ ہے کہ وصول کیا جائے گا 1 جنوری سے، پچھلے 2 مہینوں کا بل بھی وصول کیا جائے گا 20% اضافے کے ساتھ؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جو چیز ہم نے استعمال پہلے کر لی اس کے پیسے دے چکے، آج ریٹ بڑھ رہا ہے تو پچھلی چیز کے پیسے کس لیے ہم سے مانگ رہے ہو؟ عقل نہیں کام کرتی۔ یہ عوام کی جیبوں میں یوں ڈاکے مارے جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ یہودیوں والی عادت ہے، چونکہ ان کو پیچھے بھی یہودی چلا رہے ہیں نا۔ یہ جتنے ہمارے ورلڈ بینک، IMF اور ان کے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے؟ یہ سارے یہودی بیٹھے ہیں، اور وہ مسلمانوں کو سودی شکنجے میں جکڑ کے بیٹھے ہیں کہ ان کو سکھ کا سانس نہ لینے دو، انہیں معاشی طور پر مضبوط نہ ہونے دو، انہیں اتنا کمزور کر دو کہ ان کے بندے کہیں چاہے یہودی لا کے بٹھا دو، روٹی تو ملنی چاہیے ہمیں۔ اور ایسا ہو رہا ہے اب۔ آپ کسی کے بارے میں کہیں نا کہ فلانا گورنر آ رہا ہے یا فلانا وزیر آ رہا ہے، وہ مرزائی ہے، قادیانی ہے، لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ عوام کہتی ہے کہ ہمیں اس سے کیا لگے، ہمیں تو ابھی روٹی کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ یہ وہ شکنجہ تیار کر رہے ہیں کہ کافر بھی آ کے پاکستان کے اوپر بیٹھ جائے، عوام کچھ نہ کہے، وہ کہ ہمیں روٹی ملنی چاہیے۔ آج بعض لوگوں کی زبانوں سے سننے کو مل رہا ہے اور ان سے اچھا تو انگریز تھا، اس وقت روٹی تو ملتی تھی۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ ان کا ایک منصوبہ ہے کہ ان کو اتنا خراب کر دو معاشی طور پر کہ یہ اللہ اس کے رسول کو بھول جائیں، بس روٹی یاد رہے ان کو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں، اور یہ آج کی رات خاص طور پہ شب برات ہے، عبادت کی رات ہے، صرف جاگنے کی نہیں، عبادت کی۔ جتنی ہمت ہو اتنی عبادت کریں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی بیمار جسے میں شفا دوں، ہے کوئی بے روزگار جسے میں رزق دوں؟ یہ اللہ اعلان کرتے ہیں آج۔ تو آج کی رات اللہ سے یہی مانگ لیں کہ یا اللہ جتنے مسلمان بھی پریشان ہیں رزق کے حوالے سے یا صحت کے حوالے سے، اللہ سب کو
صحت بھی عطا فرما، سب کو رزق بھی عطا فرما۔ اور دیکھیے ہم مانگتے ہیں اپنے لیے، جب سب کے لیے مانگیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے گا اور ان کے برکت سے ہمیں بھی دے گا پھر۔ اور وہ اللہ کو بہت پسند ہے انسان جو دوسروں کے لیے مانگتا ہے، اس لیے ہمیں دوسروں کے لیے دعائیں خوب مانگنی چاہیے، اپنے لیے ہی مانگنی، یہ نہیں کہ نہیں مانگنی۔ دعا کا طریقہ یہ ہے، پہلے اپنے لیے، پھر والدین کے لیے، پھر پوری امت کے لیے، یہ طریقہ ہے۔ اپنے لیے مانگو، والدین کے لیے مانگو، اولاد کے لیے مانگو، پھر پوری امت کے لیے مانگو۔ اور اللہ کو وہ بندہ بڑا اچھا لگتا ہے جو سب کے لیے مانگتا ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو آج کی رات دعائیں مانگیں، توبہ استغفار کریں، جتنی عبادت کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن اس کو ضروری نہ سمجھیں، اس کو فرض نہ سمجھیں، فرض کا درجہ نہ دیں، اجتماعی جمگھٹا نہ لگائیں، انفرادی طور پہ بہترین حال یہ اپنے اپنے گھروں میں عبادت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ آج کی مبارک رات میں جتنے لوگوں کی مغفرت کا فیصلہ ہو، اے اللہ ان میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ اے اللہ ہماری بھی مغفرت کا اعلان کر دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری عبادات کو قبول فرما لے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے، اے اللہ ان تمام خیر کی دعاؤں میں سے ہمارا حصہ بھی ہمیں عطا فرما دے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے شرور سے پناہ مانگی، اے اللہ ان تمام شرور سے ہماری بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔